یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے روحوں والی وہ تھیلا جو ہے وہ آپ نے چھین لی تھی۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ولی ہیں، ولیوں کو ماننا۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح البخاری پڑھ رہا ہوں، 6502 نمبر پہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، جو میرے ولی کا دشمن ہوگا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ایک سود خور کے لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا اولیاء اللہ کے دشمن کے لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ آگے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا جو راضی کرتا ہے مجھے وہ فرض ادا کرنا ہے، فرائض پورے کرتا ہے، اور اس کے بعد صرف فرض پہ نہیں، یتقرب الی عبدی بالنوافل، پھر نفلی عبادات، چاہے صدقہ و خیرات، کوئی بھی اضافی عبادات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو اتنا قریب کرتا ہوں۔ کتنا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اب میں نے ابھی کسی کا نام نہیں لیا جن پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں کہ ولایت کا درجہ تو ماننا ہو، اور فرمایا کہ وہ بندے جو نیک ہو جاتے ہیں، اتنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرما لیتا ہے، تو پھر اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری میں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری میں۔ یہ آپ نمبر یاد کر لیں، کیونکہ جب کوئی اعتراض کر میں آپ کو ایک کلیہ بتاؤں گا، آپ اس سے پوچھیں گے، انہیں کہے کہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ فلاں بھی اللہ کا ولی ہے، فلاں بھی ہے، تو نہیں مانتا نہ مان، ٹھیک۔ اب تو یہ حدیث پاک جو ہے نا، میں پڑھنے لگا ہوں، اس کو جب حضور نے فرما دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بندے تو ہوں گے، ایسے بندے تو ہوں گے۔ اسے کہیں گے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کسی پہ تو ہاتھ رکھ کے یہ وہ بندہ ہے جس پہ یہ ساری حدیث فٹ آتی۔ اب کون کون سی فرمایا؟ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اس میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ وہ جی کان بننے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، مثلا وہ گانے نہیں سنتا، بری باتیں نہیں سنتا، دیکھتا وہ ہے جو اللہ کی شریعت میں آیا ہے، اس طرح کی آگے باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ پڑھیں نا تو پہلے ہی آیا ہے کہ وہ فرض ادا کرتا ہے، حرام چیزیں نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نفلی عبادات بھی، پہلے تو اس نے اتنی عبادات کی ہیں کہ تزکیہ نفس کر لیا ہے، پھر تو اسے مقام مل رہا ہے، تو یہ تشریح تو ویسے ہی اللہ جی کا اللہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بعد میں سوال کرتے ہیں، تو آگے فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ ہے وہ دوستی۔ فرمایا اگر وہ مجھ سے مانگ لے تو میں اسے ضرور ہی دیتا ہوں۔ یعنی دوسرے لوگوں کو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں اللہ سب کی سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دور سے بھی وہی سنتا ہے نزدیک سے بھی، حالانکہ اس میں ہی غلطی کر گیا، اللہ کو دور کہہ رہا ہے، دور سے، اللہ دور ہے ہی بھی ہے۔ تو اولیاء کا دشمن توحید بھی صحیح نہیں مانتا، یہ یاد رکھ۔ یہاں ایک اور حدیث پاک کسی ضمن میں آگے سن لیں، یہ بھی صحیح البخاری میں ہے، 2482 نمبر پہ ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، 1206 نمبر پہ بھی ہے صحیح البخاری میں۔ وہ جو مانگے اللہ دے دیتا ہے، روٹین میں نہیں ہوتا، ایسا ممکن عموماً نہیں ہوتا، لیکن وہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، ابھی کوئی واقعہ کوئی شعر تو نہیں بیان کیا نا، قرآن پڑھ رہا ہوں یا حدیث پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت جریج حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، اللہ کے ولی تھے پہلی قوموں میں، باہر انہوں نے ایک اپنا بستی سے تھوڑا سا ہٹ کے اجرا بنایا ہوا تھا، اللہ کی عبادت کرتے تھے، 1206 نمبر میں بھی ہے بخاری میں، اور 2482 نمبر 2482۔ تو ایک بدکار عورت تھی، اس نے تہمت لگا دی، اس لوگ آ گئے، انہوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، آپ کا حجرہ گرا دیا۔ جب کچھ آہستہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو صوفی بنا ہوا ہے، ادھر دیکھ تیرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ثابت کر، میں نے 2 نفل پڑھے، دعا کی، اور فرمایا کدھر ہے وہ بچہ؟ بچہ آ گیا تو حدیث میں اس کا نام بابوس آیا، وہ چھوٹا بچہ تھا، اسے کہا گیا کہ اس نے کہا من ابو کا یا غلام،
وہ اللہ کا ولی جو تھا اس نے اپنی گواہی دینے کے لیے، اب دیکھیں اختیار بھی ہوتا ہے، اللہ سے مانگا تو ضرور دیا، اب چیلنج ہے، تو آپ نے بچے سے کہا ہاں بھئی بچہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا قال الراعی، کہ فلاں چرواہ جو ہے وہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرے باپ نہیں ہے۔ بچہ نہیں بول سکتا، اور پھر بولے بھی تو والد کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہوتا ہے، والدہ نے بتایا اور لوگوں نے، اس اللہ کے ولی نے کہا تو بچے نے بول کے اپنے باپ کے بارے میں بتایا۔ اب یہ اس کی کرامت ہے، اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد، ان کی کتاب میں 34,419 نمبر پہ جو وہ حدیث لائے ہیں، 34,419، حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لی چیلنج کرتے ہوئے، زہر پیا لیکن زہر نے کوئی اثر نہیں کیا، یہ کیا تھا؟ اسے بھی آپ کرامت کہہ سکتے ہیں۔ سنت سے اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور قرآن و سنت میں ان کی کرامات بھی موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بعد میں کیا کوئی ولی نہیں ہے؟ کون ہے ولی؟ متفق علیہ، امت کی اتفاق، امت متفق ہوئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ ثبوت ہو گیا اس بندے کے یہ اللہ کا مقرب بندہ۔ مثلا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب لامکانی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات پہ اب امت جمع ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ جن پہ امت جمع ہو چکی ہے، اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اس سے دشمنی رکھنا، اب یہ صحیح بخاری کی 6502 نمبر حدیث اس پہ لگے گی کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا اللہ کا اعلان جنگ۔ اب کوئی کہے کہ ہم اگر نہ مانے تو یہ پھر گمراہی ہے کہ نہ مانے تو، اب حدیث کا میں نے بتایا تھا کہ صحیح بخاری کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں، کتاب کا کہیں بھی ذکر ہے، لیکن اب سب کو ماننا تو چاہیے نا، کیوں مانے بھائی؟ اس لیے مانیں گے کہ اہل سنت مسلمانوں کا اس پہ علماء کا اپنے وقت کا اجماع ہو گیا، تو جس پہ علماء امت متفق ہو جائے اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی کہے کہ بخاری کو میں مانتا ہی نہیں ہے، یہ اس کی بے حرمتی کرے یعنی ہمارے سامنے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے حدیث کا مذاق اڑایا۔ اگر بخاری کی کتاب کو اب کوئی بندہ آگ لگا دے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے حدیثوں کی بے حرمتی کی ہے، کیونکہ جمع ہو گئے نا۔ ایسے ہی اللہ کے کچھ اولیاء ہیں جن پہ امت جمع ہو چکی ہے، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت سر سختی ہیں، حضرت علی بن عثمان الجویری ہیں، دیگر اولیاء اللہ، تو ان کو ماننا بھی ضروری ہے، امت جمع ہو چکی ہے۔ تو اب اگر ان کی کوئی توہین کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ شان ولایت کی توہین کر رہا ہے، جیسے بخاری کی کتاب کی توہین کرنے والے کو کہیں گے نا کہ حدیث کی ہے اس نے توہین۔ ایسے ہی اب مسلمہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں عرضہ سرائی کرنے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے ان سے دشمنی کی ہے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس بندے نے میرے ولی سے دشمنی رکھی۔ اب آگئی بات کہ کرامت جو قرآن و سنت میں آئی وہ ہے تو محیر العقول، سمجھ عقل سے اوپر ہے، لیکن ماننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے طرف جو پہنچی ہے وہ جس واسطے ذریعے سے پہنچی ہے نا وہ معتبر ہونا چاہیے۔ اس یہ ماننا چاہیے کہ اولیاء ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اختیار سے ہوتی ہیں، کبھی اس کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن جو اب واقعات ہیں، اب آپ کا سوال ہوگا کہ پھر جتنے بیان کیے جاتے ہیں چاہے جھوٹے ہوں تو ہم مان لیں کہ یہ فلاں کی کرامت ہے؟ نہیں، آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ ماننے کے ولی ہوتے ہیں، آپ یہ ماننے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص مقام رکھا ہوا ہے، آپ یہ ماننے کہ بعض اوقات ان کے ہاتھ پہ ہو جاتا ہے سرزد، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اختیار دیتا ہے، وہ اپنے اختیار سے بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے مان لیا تو اب آپ ریڈ زون سے باہر آ گئے، اب خطرہ نہیں ہے۔ لیکن آگے جہاں پہ مسلمہ بزرگ ہیں آپ ان کو بزرگ ماننے، لیکن اگر آپ کو کوئی کرامت سمجھ نہیں آتی، آپ کا دل جس ذریعے سے آپ کو پہنچ رہی ہے وہ آپ نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھو۔
اولیاء اللہ کو ماننا، ان کے لیے جو قرآن و سنت میں کرامات آئی ہیں ان کو ماننا، کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور یہ مسلمہ جو بزرگ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی مانے۔ آگے کسی کرامت کو آپ کہتے ہیں کہ یار میں نہیں مانتا، یہ جو جس واسطے کے ساتھ مجھے پہنچی ہے یہ مجھے معتبر نہیں لگا، یعنی داتا صاحب کی کوئی بات بیان ہوتی ہے، غوث پاک کی ہوتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں کے کسی واقعے کو لے کے مکمل انکار کر دینا کہ یہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف بات۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک ہے مین چیز، اس کو ماننا ہے۔ دوسرا، ہاں جب ہم نے مان لیا کیسے بندے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ پھر کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ جو ہے اس کے وہ اتنی دور تھا تو اللہ کے ولی جو ہے اسے ادھر لے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جب آپ نے کرامت مان لی کہ ہوتی ہیں تو اب اس پہ بات نہیں ہوگی کہ یہ عقل میں نہیں آتی یا یہ کیسے ہوا، یہ ہوگی کہ سند کیا ہے، یہ بات ہوگی کہ تمہیں کس واسطے سے پتہ چلا ہے۔ اگر واسطے سے پتہ صحیح معتبر، آپ سمجھتے ہیں کہ جس واسطے سے مجھے بتایا جا رہا ہے یہ معتبر ہے چیز، پھر آپ مان بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی اب؟ اب کچھ چیزیں ہیں جو غلط منسوب ہیں، مثلا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں کرامات ہیں، تو ایک کرامت کہیں یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے روحوں والی وہ تھیلا جو ہے وہ آپ نے چھین لی تھی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے امام عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ یہ بات غلط منسوب ہے ان کی طرف، یعنی یہ جاہل کہتے ہیں، اس کی سند نہیں ہے۔ یعنی اب دیکھیں یہ بھی وہ سنیوں کے کھاتے میں ڈالا، حالانکہ ہمارے بزرگ پہلے ہی لکھ کے گئے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔